صاحب بہت بہت شکریہ. اہم ترین بیان, بہت بڑا انکشاف. وزیر اعظم نے اگلا الیکشن نئے سینسس کی بنیاد پر کرنے کی بات کی ہے. آپ کو حیرت ہوئی؟ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ اچانک اس طرح کا ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ جانا میرے لیے حیران کن. مگر سینیٹر صاحب, اب یہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں, یہ ممکن کیسے ہوگا؟ آپ قانون بھی سمجھتے ہیں, یو آر اے ٹاپ ناچ لائر ایز ویل. 2/3 میجورٹی چاہیے, آئینی ترمیم درکار ہے, الیکشن ڈیلے ہوتے دکھ رہا ہے, یہ وہ تو تمام بندوبست ہوتا دکھ رہا ہے کہ جس کی چہ میں گوئیاں ہو رہی تھیں. دیکھیے یہ تو بہت بڑی لمبی ایکسرسائز ہے, ابھی تک تو نوٹیفائی نہیں ہوئی, اور پھر اگر کوئی نوٹیفائی ہو جاتی ہے سینسس کی رپورٹ تو پھر اس کے اوپر آبجیکشن شروع ہو جائیں گے, پھر اس کے وہ آبجیکشن سیٹل کرنے ہوں گے, پھر اس کے مطابق جو ہے نا وہ لازم ہو جائے گا کہ اس کے مطابق نئی حلقہ بندیاں ہوں, اس پہ آبجیکشن انوائٹ کیے جائیں, اس سے 4-5 مہینے کا آگے کا پروسیس شروع ہو جائے گا. تو مجھے نہیں سمجھ کہ یہ کس طرح سے جو ہے نا پرائم منسٹر نے اتنی بڑی بات کر دی, اور اگر کرنی تھی تو اس کو جب ہو گیا تھا تو یہ سارا اس وقت بات کرتے. تو اب اس وقت اس بات کو جو ہے جو پرائم منسٹر کا اسٹیٹمنٹ ہے اس کو پارٹیوں کے اندر لے جا کے اس کے اوپر ڈبیٹ کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد جو ہے نا آفیشلی ہم اس کو ریسپونڈ کریں گے. سینیٹر صاحب, آپ کو الیکشن ایکٹ میں سیکشن 230 کے اندر بھی ترمیم کی سمجھ نہیں تھی, لیکن پیپلز پارٹی کو بھی راتوں رات قائل کر لیا, آپ کو بھی قائل کر لیا اور اگلے ہی دن پاس بھی کرا لیا بل. تو کیا آج رات تک آپ کو بھی قائل کر لیا جائے گا, سمجھا دیا جائے گا, کل یہ پاس ہو جائے گا یہ بھی؟ دیکھیے اس میں جو 230 کے حوالے سے باقی تو سارا جو ہے نا وہ کنسنسس کے ساتھ تھا. جو سیکشن 230 کے حوالے سے جو اس میں جو آبجیکشنز تھے ہمارے, اس کو پھر بعد میں ایڈجسٹ کیا گیا تھا کافی سارا, گو کہ وہ بھی جو ہے نا اپ ٹو دی مارک نہیں ہے, وہ بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ جو اس کو آسانی سے ڈائجسٹ کیا جا سکے. مگر اسٹل جو ہے نا ہم نے اس کو کافی جو ہے نا اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو ڈائلوٹ کر دیا تھا. تو مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد یہ اچانک جو ہے نا وہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ ایسی بات انہوں نے کر دی ہے کہ مجھے جب کسی نے بتایا تو میں بذات خود اس حوالے سے پریشانی میں نے. یہ مگر سینیٹر صاحب ادھر تو ڈائلوشن بھی نہیں ہو سکتی نا. سینسس اگر اس کے ریزلٹس نوٹیفائی ہو گئے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ سے, پھر تو ایک سلسلہ چل جائے گا, وہ ویل چل جائے گا. میں سمجھنے سے قاصر ہوں, 10 دن پہلے 11 دن پہلے تحلیل سے اسمبلیوں کی, اور اس کے بعد ایک ذاتی انٹرویو کے پلیٹ فارم پہ اتنا بڑا اعلان کرنا, ڈز اٹ اینی آف اٹ میک سینس ٹو یو سر؟ دیکھیے یہ نہ ان باتوں کے لیے نہ وقت مناسب ہے, اور نہ میرا خیال ہے کہ یہ جو یا پی ڈی ایم کے فورم پہ یا اتحاد کے فورم پہ نہیں اس کو ڈبیٹ ہونا چاہیے تھا. اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایون اگر اتحاد کے فورم پہ بھی اگر ڈبیٹ ہو جاتا تو یہ ایسی بات نہیں ہے جس پہ حکومتی اتحادی اس پہ فیصلہ کر رہے. اس میں تمام پارٹیوں کو پھر اگر کوئی خدا نخواستہ کبھی ایسی صورتحال ہو جائے تو تمام ملک کی تمام طرز جو سیاسی قیادت ہے اس کو بیٹھ کے اس حوالے سے کوئی فیصلہ کر سکتی ہے, نہ کہ کوئی اور. پھر اگر وہ فیصلہ کرے بھی تو وہ پھر اگین جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشن کو بائی پاس کرنے والی بات ہوتی ہے. تو میں اس میں جو میری چاہت ہے کہ فی الوقت جو ہے نا وہ یہ بات پارٹیوں کے اندر جانے دے تاکہ پارٹیوں کا آفیشیل رسپانس آئے. مگر سینیٹر صاحب نہ وقت مناسب ہے اور نہ ہی صحیح پلیٹ فارم پہ جماعتوں کو اعتماد میں لیا گیا ہے. پیپلز پارٹی نہیں جانتی, آپ کی باتوں سے پتہ لگ رہا ہے کہ آپ کی جماعت بھی نہیں جانتی, نئی مشاورت کی گئی, اور پھر کانٹرڈکشن اپنے بیان میں وزیر اعظم کی کہ ان کو پھر بھی کوئی جواز نہیں نظر آ رہا کہ الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو یا پوسٹ پون ہو. تو یہ فرمائے دیجیے گا کہ یہ کس طرح ہوگا, کیا جگادڑی ہوگی, what are you planning to pull out of the hat؟ دیکھیے اس کے بعد جو ہے نا بہت بڑے بڑے مسائل درپیش ہو جائیں گے. یہ جو آرٹیکل 51 ہے اس کی کمپوزیشن ساری چینج ہوگی. اس میں جو ہے نا کسی کی سیٹیں بڑھ جائیں گی, کسی کی سیٹیں کم ہو جائیں گی. اس میں گو کہ بظاہر جو ہے وہ بلوچستان کا فائدہ ہے, مگر اگین جو ہے نا مسئلہ یہی ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے یہ سارا معاملہ کریں گے. اور اس وقت وہ پارلیمنٹ کی وہ اسٹرینتھ ہے ہی نہیں ہے جو اس کے لیے جو ریکوائرڈ ہوگی. تو مگر اس سے پہلے کہ میں مزید اس پہ بات کروں یا اس معاملے کو مزید جو ہے نا وہ کروں,
میرا خیال ہے کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ میرے ایک اکیلے شخص کی اس کے اوپر رائے جو ہے وہ سر یہی تو معمہ ہے، یہی تو میری جو بھی مسئلہ ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ اور اتنا بڑا بیان اور کسی کی مشاورت کے بغیر. اب فرما دیجیے گا کہ باخبر ذرائع سے جو ابھی ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ عدالتوں سے راستہ ہموار کیا جائے گا، عدالتیں اس کی اجازت دیں اور بعد میں اس کو ویلیڈیٹ کرنے کا کہا جائے کہ بعد میں اسمبلی آئے 2/3 اکثریت کے تحت بعد میں ویلیڈیٹ کیا جائے. از دیٹ لیگلی پاسبل سر؟ دیکھیے عدالتیں کر نہیں سکتی، مگر ظفر علی شاہ کیس میں جو ہے نا وہ عدالتوں نے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو بھی امینڈ کرنے کا اختیار ایک شخص کو دے دیا تھا، اور مگر یہ عدالتیں جو ہے نا یہ اگر وہ کریں گی بھی تو کوئی آپ کے ساتھ نہیں چلے گا. کانسٹیٹیوشن کو عدالتیں کس طرح سے بائی پاس کر سکتی. بہت بہت شکریہ. سینیٹر کامران مرتضی ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ نے گفتگو سنی. JUI کو اعتماد میں لیا گیا ہے، نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کو، لیکن ناظرین حکومت دھڑا دھڑ 180 کی سپیڈ پہ آگے بڑھ رہی ہے.